السلام علیکم، لرن اینڈ فن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے ایرکسن سائیکو سوشل تھیوری۔ ایرکسن کی تھیوری فرائڈ کے کنسیپٹ پہ بیس کرتی ہے، لیکن یہ تھیوری فرائڈ کی تھیوری سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ فرائڈ کی تھیوری میں پہلے 5 سال کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دی گئی ہے کسی بھی فرد کی لائف میں، جبکہ ایرکسن نے انڈیویجول کے پوری لائف سپین کو 8 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ان 8 سٹیجز کو ایکول امپورٹنس دی ہے، جس میں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں اپروچز شامل ہیں۔ اگر پرسن کوئی کرائسس فیس کرتا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اگر کوئی پرسن پروگریس کرتا ہے تو وہ نیکسٹ سٹیج یعنی پازیٹیو اپروچ میں آ جاتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق ہر سٹیج میں کامیابی سے نکل جانے پر آپ کی ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور سکسیسفل انٹریکشن ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، جبکہ ناکامی ہونے پر انہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ فرسٹ سٹیج ہے ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ۔ یہ 1 سال سے 1.5 سال تک کی عمر تک رہتی ہے۔ اس دور میں بچہ مکمل طور پر والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ اس سٹیج میں بچہ پیرنٹس، ریلیٹیو یا جو بھی کیئر ٹیکر اسے محبت، پیار اور سیکیورٹی دیتا ہے اس پہ اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر بچے کو اپنے کیئر ٹیکر پیرنٹ سے مناسب دیکھ بھال ملے تو وہ اعتماد ڈیولپ کر لیتا ہے، اور یہ اعتماد اس کا صرف اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں ہوتا بلکہ باقی زندگی میں جتنے بھی رشتے وہ فیس کرتا ہے سب کے ساتھ وہ پر اعتماد رشتے قائم کرتا ہے۔ اور اگر بچے کو کیئر ٹیکر کی طرف سے پیار، محبت اور سیکیورٹی نہ ملے تو بچے کے اندر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ بچے کے اندر دنیا کو فیس کرنے کا اعتماد نہیں رہتا، اور یہ بے اعتمادی لائف کے باقی رشتوں میں بھی قائم رہتی ہے، اور اس کے اندر انزائٹی اور انسیکیورٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ کرائسس ہے اٹونمی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ۔ یہ سٹیج 1.5 سے 3 سال تک رہتی ہے۔ خود مختاری کی کیفیت بچے کے اندر تب ڈیولپ ہوتی ہے جب وہ اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے اپنے والدین اور کیئر ٹیکر پر۔ اسٹیج میں بچے اپنے کام خود سے کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ٹوائز کے ساتھ کھیلنا، اس میں اپنی چوائس کو مد نظر رکھنا، ہم نے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سے کام وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس اسٹیج میں بچے کو پیرنٹس کی طرف سے مکمل تعاون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر بچہ کوئی کام کرنے میں ناکامی کا سامنا کرے تو پیرنٹس کو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اس اسٹیج میں بچے کو انکریج کرنے کی وجہ سے بچے کے اندر سینس آف انڈیپینڈنس اینڈ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پہ تنقید کی جائے، بار بار تنقید کی جائے، اسے کنٹرول کیا جائے، تو ایسے بچے دوسروں پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور شیم اینڈ ڈاؤٹ کی فیلنگس ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ اگر بچہ اٹونمی ورسز شیم کا کرائسس کو اچھے سے کوپ کر لیتا ہے تو اس کی ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ انیشیٹو ورسز گلٹ۔ یہ کرائسس 3 سے 5 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اس میں بچہ چھوٹے چھوٹے کام خود سے کرنا چاہتا ہے، لیکن والدین اکثر اسے روکتے ہیں تاکہ اسے پروٹیکٹ کر سکیں۔ ایرکسن کے مطابق بچہ اس عمر میں آزادی چاہتا ہے۔ انیشیٹو کی فیلنگ اس کی بڑھ جاتی ہے جب وہ کوئی کام رسپانسبلٹی سے ادا کرتا ہے، اور گلٹ اس کے اندر تب آتا ہے جب وہ کوئی کام کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو اس کی صلاحیتوں کا آزادانہ اظہار کرنے کا موقع دیا جائے تو اس کے اندر سینس آف سیکیورٹی آتی ہے، وہ دوسروں کو لیڈ کرنے کی ایبلٹی ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کی پاور آتی ہے۔ اس اسٹیج میں بچہ بہت سارے سوالات کرتا ہے اپنے والدین سے، اس کے اندر تھرسٹ آف نالج ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹ اس کو صحیح سے جواب نہ دیں تو بچہ مایوسی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ بچے کے اندر سینس آف گلٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کی کریٹیوٹی کی ایبلٹی انہیبٹ ہو جاتی ہے۔ ایرکسن کے مطابق جو بچے اپنا کام کامیابی سے کر لیتے ہیں تو وہ اپنے کرائسس آف انیشیٹو سے کامیابی سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو اس اسٹیج پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو بیجا روک ٹوک نہ کریں اور اس کو بالکل فری چھوڑیں تاکہ وہ اپنے کام آزادی سے کر سکے۔ انڈسٹری ورسز انفیریورٹی۔ یہ 6 سے 12 سال کی عمر تک کرائسس رہتا ہے۔ اس اسٹیج میں بچہ اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوست بناتا ہے اور ٹیچر سے مختلف اسکل سیکھتا ہے۔ بچہ اس اسٹیج میں محنت سے کام کر کے اپنا ٹارگیٹڈ ٹاسک کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق اگر بچے کو پیرنٹس اور ٹیچر انکریج کریں گے تو اس کے اندر انڈسٹریس کی فیلنگ ڈیولپ ہوگی، اور وہ ایک کانفیڈنٹ انسان بن کے سامنے آئے گا اور اپنے مقاصد کو اچیو کرے گا۔ لیکن اگر اسے انکریجمنٹ نہیں ملے گی تو اس کے اندر انفیریورٹی ڈیولپ ہوگی، بچے کو اپنی ایبلٹیز پہ ڈاؤٹ ہوگا، اور وہ دنیا کے سامنے ایک کنفیوز پرسنالٹی بن کے سامنے آئے گا۔ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن۔ یہ کرائسس 12 to 18 ایئرس تک رہتا ہے۔ اس اسٹیج میں بچے ایڈولسنس سے ایڈلٹ ہوڈ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔
اس سٹیج میں بچہ اپنا فیوچر کی طرف فوکس کرتا ہے، اپنا کیریئر، ریلیشن شپ، فیملی اور ہاؤسنگ وغیرہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایڈولسنٹس پرسنل آئیڈینٹی کے بارے میں کیوریس ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقصد ہے، مجھے کیا بننا ہے۔ ایڈولسنس کا باڈی امیج بھی چینج ہوتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق بچے انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اپنے باڈی کے بارے میں۔ اگر ایڈولسنٹس اپنی پرسنل آئیڈینٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ان کے اندر کنفیوژن ڈیولپ ہوتی ہے، تو فرد یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے I don't know what I want to be when I grow up، کہ مجھے کیا بننا ہے جب میں بڑا ہوں گا۔ تو اپنے بارے میں، دنیا میں اپنے رول کے بارے میں وہ کنفیوز امیج رکھتے ہیں۔ اس بحران سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایڈولسنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کیا بننا ہے زندگی میں۔ انٹیمیسی ورسز ایسولیشن، اس ایج میں پرسن ایڈلٹہڈ کی حدود میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس ایج میں پرسن پیشے کا انتخاب کرنا، اپنا گھر بسانا، چاہا جانا اور چاہنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، وہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اس ایج میں پرسن سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل اٹیچمنٹ چاہتا ہے اور اپنے ازدواجی زندگی کا آغاز محبت اور انسیت سے کرنا چاہتا ہے۔ اور اس دور میں اگر پرسن کی جذباتی وابستگی نہ ہو سکے تو خود کو وہ بے مقصد محسوس کرتا ہے اور نتیجہ احساس تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اگر ہم جولیوں اور جن سے مخالف کی طرف گرم جوشی کے تعلقات ہوں تو پرسن میں انٹیمیسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایسا تعلقات نہ قائم ہو سکیں تو پرسن ایسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق غیر شادی شدہ لوگ، ہم جنس پرست لوگ ایک ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں۔ جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، یہ مڈل ایڈلٹہڈ کا فیز ہے۔ اس ایج میں مڈل ایج پرسن چاہتا ہے کہ وہ انویسٹ کرے اپنی تمام کریٹیوٹی نیکسٹ جنریشن میں۔ تقریباً 40 سال کی عمر میں فرد محسوس کرتا ہے کہ اس کی ایک نئی نسل ہو جس کی وہ تعلیم و تربیت کرے، اسے پال پوس کر بڑا کرے، یا کوئی ایسا کام جو کہ جاری رہنے والا ہو اس کے اندر منتقل کرے۔ اس کے علاوہ فرد نوجوانوں اور معاشرے کے ساتھ لگاؤ پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر کیئر جیسی صفت پیدا ہوتی ہے۔ فرد خود کو اور نئی نسل کو مطمئن کرنے میں لگ جاتا ہے، گھریلو ذمہ داریاں نبھاتا ہے اور شریک حیات کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس دور میں کرائسس تب پیدا ہوتا ہے جب پرسن کو شک ہو کہ جوانی میں وہ کچھ بھی نہیں کر پایا۔ بطور والدین اسے احساس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے پوری عمر محنت کی وہ مقصد تو پورا ہوا ہی نہیں ہے، اور جب یہ احساس اس پہ غالب ہو جاتا ہے تو وہ اسٹیگنیشن یعنی جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایرکسن کے مطابق اس بحران سے نکلنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ پرسن آئندہ نسلوں کے لیے فلاح کے کام کرتا رہے، کیونکہ اگر وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہوا تو پیداواریت میں کمی آ جاتی ہے۔ ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر، ایرکسن کی بیان کردہ یہ آخری منزل ہے جو ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے طور پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس دور میں شخص اپنی زندگی پر غور و فکر کرتا ہے، اپنے ماضی کا تجزیہ کرتا ہے، اپنی کامیابیوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ کامیابی کی صورت میں فرد میں ذاتی قبولیت اور اطمینان جنم لیتا ہے اور وہ اپنا وژڈم نئی نسل میں منتقل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا ماضی ناکام گزرا ہو تو وہ پچھتاوے کا شکار ہو کر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہا تھا وہ اس خوف میں ہی رہتا ہے کہ اب مجھے نئی زندگی نہیں ملے گی، اب اس کے پاس صحیح کام کرنے کا وقت نہیں رہا۔ یعنی کہ ایک ادھیڑ عمر شخص اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیتا ہے ان دا فیس آف ڈیتھ۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔